ہم لوگ ان کو یاد کرنے کی بجائے آپس میں ڈبے ہانک رہے ہیں، تو پلیز 2-4 منٹ ہیں وہ آپ میری باتیں ذرا غور سے سن لیں۔ علامہ محمد اقبال ابھی لڑکپن میں تھے، ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا، اس نے صلاح دی اللہ کے نام پہ دے بابا۔ بڑی دیر وہ صلاح لگاتا رہا دروازے پر، تو علامہ اقبال وہاں پہنچے اور اسے ڈانٹ دیا اور اسے کہا کہ جاؤ تم اتنے ہٹے کٹے ہو، وہ کماؤ جا کے کھاؤ۔ اتنے میں وہ چلا گیا، لیکن اتنے میں آپ کے والد محترم شیخ نور محمد بہت ہی درویش انسان تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا اے اقبال کیا تو نہیں جانتا کہ کل رسول اللہ کی عدالت میں جب اسی شخص نے کہا کہ میں اس کے در پر گیا تھا مانگنے تو اس نے مجھے ڈانٹا تھا، تو مجھے تم شرمندہ کرو گے۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل میں گھر کر گئی، اور اس دن کے بعد آپ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے میرے دل میں درد ہوگا۔ تو علامہ محمد اقبال نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس پر اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ 1929 میں سیالکوٹ میں انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور جب یہ شعر علامہ محمد اقبال نے سنا تو ان پر وجد طاری ہو گیا، اور اس وجد طاری ہوتے انہوں نے ایک شعر کہا، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آگ کا، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آگ کا، لگائے خدا بجھائے محمد، لگائے خدا بجائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے جنت اعلیٰ، گناہ خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے، راجپال کو انہوں نے واصل جہنم کیا تھا، اور اس کے جنازے میں بھی آپ شامل ہوئے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب اور اکابر علماء کرام بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ لوہاروں کا منڈا ہم سے بازی لے گیا۔ اسی طرح عبدالقیوم نام کا ایک ہزارہ کا شخص تھا جس نے نتھو رام، ایک انگریزی میں اس نے کتاب لکھی تاریخ اسلام، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف الفاظ استعمال کیے، تو اس پر ان کو پھانسی کی سزا ہوئی عبدالقیوم کو۔ تو عبدالقیوم کے کچھ چاہنے والوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ان کی وکالت کیجیے، ان کو بچائیے۔ تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا عبدالقیوم کمزور ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عبدالقیوم کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبدالقیوم کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی قیمت پر شہادت کو قبول کیا ہے۔ ایسا مجاہد تھا وہ، اس نے کہا میں نے دنیا کی قیمت پر شہادت کو قبول کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو اس کے ثواب میں کمی کرنے والے؟ وہ تو خود شہادت چاہتا تھا، اور اس نے ایک عظیم کام کیا ہے کہ اس نے ایک شاطر سور کو واصل جہنم کیا، اور تم اس کی کہہ رہے تھے اس کی شہادت کو روکو اور اس کو دنیا میں لے آؤ۔ یہ تھے اقبال کا نقطۂ نظر اور ان کا زاویہ نگاہ اہل بصیرت جانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کا بھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو کامیابی کا راز تھا وہ درود و سلام تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ بھیجا کرتے تھے اور کروڑا ذکر کیا کرتے تھے ان کا۔ تو علامہ محمد اقبال کی کس گوشے پر میں نظر ڈالوں تو ہر طرف مجھے اقبال عاشق رسول ہی نظر آتا ہے۔ کہ محمد سے وفا دولے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا دولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔